بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں نثار بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نبوت۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک عالم دین سے کروانے جا رہے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ علماء کرام کی جو ذاتی زندگی ہے، دینی خدمات کے علاوہ جو ان کی زندگی ہے، اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے سامنے لانا، یعنی علماء کی زندگی کی کہانی علماء کی زبانی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ علماء جو ہیں یہ ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہیں، ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ہمیں علم ملتا ہے، پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم جو ہے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کا سہارا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ مولانا صاحب آپ کو خود بتائیں گے انشاءاللہ، اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو کومنٹس کرنے ہیں، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی اگر کوئی ایسے علماء کرام ہیں تو ہم ان کی زندگی کی کہانی جو ہے عوام الناس کے سامنے لائیں۔ تو آپ اب ان سے ہم باقاعدہ جو ہے وہ بات چیت کا آغاز۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آپ جو ہے اپنا مکمل نام اور اپنا خاندانی پس منظر ہمیں بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اس حوالے سے کہ آپ کی ماشاءاللہ دینی اعتبار سے کافی خدمات ہیں۔ آج کے اس جدید دور کے اندر جدید جو طریقہ کار ہے اس میں آپ ماشاءاللہ کافی نمایاں طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اور اس عمل کو اور علماء کرام اور اہل حق کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے اس کو قائم اور دائم رکھے۔ جی میں الحمدللہ، میرا نام سید حسین شاہ ہے، ضلع ہری پور کے ایک دیہات گاؤں کروالا کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ ہمارا گاؤں سابقہ صدر ایوب خان جو ہے ان کے گاؤں کے متصلی ہے، ایک گاؤں کے وقفے کے ساتھ۔ تو میرا تعلق الحمدللہ یہ سید خاندان سے ہے، اور ہمارے جو دادے پردادے تھے وہ پنجاب سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، اور وہیں پھر ہمارے خاندان وغیرہ جو پھیلے بڑھے ہیں اور آگے نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے۔ مولانا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ جو عصری تعلیم ہے یہ کہاں تک حاصل کی ہے اور کون سے اسکول سے پڑھا ہے؟ جی نثار بٹ صاحب، عصری تعلیم جو ہے وہ میں نے 6ٹھی جماعت تک پڑھی تھی، اور اس کے بعد والد صاحب کی خواہش تھی تو پھر میں نے حفظ کر لیا، اور حفظ کے بعد پھر دوبارہ قرات کے لیے جو ہے میں نے داخلہ لے لیا، تو 1 سال جو ہے وہ تجوید کا کورس کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آگے شوق بڑھا تو عالم کا کورس شروع کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ میں نے 7ویں اور 8ویں کا امتحان دینا شروع کر دیا اپنے علاقے سے، اسکول سے۔ اساتذہ سے اچھے مراسم تھے تو ان سے بات چیت کے ذریعے بات آگے چل گئی، اور پھر جب میں نے 6ٹھے سال عالم کے کورس میں پہنچا تو اس کے ساتھ میری مزید خواہش ہوئی، تو میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی کو جوائن کیا اور وہاں سے 9ویں کا داخلہ بھیجا، اور پھر کچھ میرے طبیعت کے اعتبار سے کچھ مسائل عارضے ایسے لائق ہو گئے کہ میں امتحان کے دنوں میں وہ حاضر نہ ہو سکا، اور پھر وہ رہتے رہ گیا، اور پھر دوبارہ میں نے 7ویں سال میں دوبارہ جو ہے خواہش ہوئی کہ میں اس تعلیم کو بھی آگے ساتھ لے کر چلوں، تو پھر میں نے ایبٹ آباد بورڈ سے 9ویں 10ویں کا داخلہ بھیجا، اور پھر ہمارے یہاں دار ہلال نجال یونیورسٹی ہے جو سعودیہ کے زیر اہتمام چل رہی ہے، جس میں یتیم بچیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ۔ کئی لوگ جو ہے اس سے واقف ہیں، اس سے خوب جانتے ہیں، وہ ہمارا سینٹر تھا، اور پھر ایبٹ آباد بورڈ سے میں نے 9ویں 10ویں کا امتحان دیا۔ جی بہت شکریہ۔ میں شاہ صاحب کا مزید ایک تعارف کرانا چاہوں گا کہ حضرت شاہ صاحب جو ہیں یہ ہمارے گاؤں برہان میں ملا اکزئی کے اندر ایک مسجد ہے، جامع مسجد رحیمیہ، المعروف صوبیدار صاحب مسجد، یہاں پر یہ خطیب ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں، ماشاءاللہ سارے سلسلے ان کے۔ مولانا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے حفظ ناظرہ کون کون سے مدرسوں سے اور کتنے عرصے میں کیا ہے؟ جی میں اپنے علاقے وائی علاقہ ہمارا کروالا جو ہے وہیں سے میں نے حفظ کیا ہے الحمدللہ۔ ہمارا علاقہ ہے تو دیہات، بہت پسماندہ علاقہ ہے، بہرحال اس میں دینی فضا ایسی ہے کہ بعض شہروں میں بھی ایسی محسوس نہیں ہوتی، اور الحمدللہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی عوام جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ سلجھی ہوئی ہے۔
اور میں وہیں اپنے مدرسے میں پڑھ رہا تھا ناظرہ، تو پھر اساتذہ کی شفقت بھی تھی، اچھے اساتذہ تھے، تو پھر انہی سے میں نے حفظ شروع کیا، تو اپنے ہی گاؤں میں نے حفظ مکمل کیا جی۔ اور پھر حفظ کے بعد میں نے قرات کے لیے ادھر واکنڈ میں داخلہ لیا، تو یہاں 1 سال تجوید کی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے موجودہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات عالیہ، ان کے خلیفہ مجاز ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ، یہ چاکرا راولپنڈی میں ان کا مدرسہ ہے جامع امام بخاری۔ پھر میں نے وہاں پہ داخلہ لے لیا اولا میں، تو اولا سے لے کر رابعہ تک میں نے وہاں پڑھا، پھر آگے درجات نہیں تھے، تو وہیں قریب میں ایک دوسرا مدرسہ تھا، مدرسہ علوم القرآن، یہ کینٹ ویو کالونی راولپنڈی، اس سے تھوڑا پیچھے کار کے چوٹ چوک کے قریب ہے۔ پھر میں نے وہاں پر جو ہے 7ویں درجے کا 3 درجے وہاں پڑھے، اور پھر ہمارے بہت ہی ایک قابل اور اچھے بہت نیک ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے، ان کے کچھ مسائل پیدا ہوئے گھریلو، تو وہ اس طرف ان سے اچھا تعلق بھی تھا، اور خواہش یہ تھی کہ ہم نے ان سے ہی جو ہے کہ دورہ بھی پڑھنا ہے، تو پھر ان کی وہاں سے واپسی ہو گئی، تو ان کے پاس واپس ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ پڑھا دیں، تنہائی میں ہم خالص آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کافی مشکل ہے، اور بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، تو ایک بندے کے اعتبار سے مشکل ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمارے اصرار کو، 8-10 ساتھی اور بھی تھے، ہم نے کافی اصرار کیا، تو پھر یہاں جامعہ مدنیہ واکنڈ کے اندر یہاں پہ انہوں نے ہمیں دورہ حدیث شریف پڑھایا، اور پھر یہاں دورہ حدیث شریف پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ اپنا بھی شوق تھا اور والد صاحب کی بھی خواہش تھی، پھر دارالعلوم زکریا ترنول اسلام آباد میں پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی قلبی طور پہ محبت تھی، تو دل چاہا کہ روحانی نسبت بھی قائم کریں گے اور وہیں پہ تخصص بھی کرتے ہیں، تو پھر وہیں پر جو ہے تخصص کیا 2 سال، اور یہاں تک تعلیم حاصل کی جی۔ ماشاء اللہ جی۔ مولانا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ظاہری بات ہے انسان کو بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، سفر کی مشکلات، علاقہ چھوڑنا اور اپنے عزیز و اقارب چھوڑنا، مالی اخراجات، تو اس معاملے میں آپ بتائیں کوئی مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں؟ جی مشکلات تو ظاہر بات ہے، جب گھر سے باہر سفر ہو اور پھر عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ایک تو میچور بندہ ہو اس کے لیے آنے والی مشکلات یا اسات کو برداشت کرنا اور طریقہ ہوتا ہے، اور چھوٹی عمر کا بندہ اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بہرحال اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال تھی، تو الحمدللہ اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا، اس میں کئی ساری مشکلات بھی دیکھی ہیں، بعض دفعہ مالی وسائل سے بھی کمی کوتاہی بھی ہوئی ہے۔ بہرحال میرے عزیز میرے برادران جو ہیں اور میرے والد صاحب کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش یہ کی ہے کہ اگر گھر کی باقی ضروریات پوری نہیں بھی ہوتی تو کم از کم یہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کا جو اخراجات ہیں وہ کم، ان کو فرق نہیں لگنا چاہیے، تو انہوں نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا تاکہ سننے والے حضرات جو ہے ان باقی صاحب اولاد ان کو بھی یہ شوق پیدا ہو۔ ایک موقع پہ ہم گھر میں بیٹھے تھے، غالباً کوئی عید کا موقع تھا، سارے بھائی وغیرہ اکٹھے تھے، تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ بھائیوں کو کہ بھائی زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، دینی سفر کے اندر جب تک یہ چل رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو آپ کو میری یہ وصیت ہے، آپ میرے بیٹے ہو، آپ نے میری اس بات کی لاج رکھنی ہے کہ اس کے اخراجات اور اس کی ضروریات پڑھائی کے اعتبار سے جو ہے ان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ خاندان میں اور بھی کوئی حافظ عالم تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دینی جو ہے یہ تعلیم حاصل کرنے میں عزیز و اقارب کا کیا رول رہا ہے؟ جی ہمارے دینی اعتبار سے جو ہمارے والد صاحب سے پہلے جو ہمارے اجداد ہیں ان میں کچھ ان مکمل علماء تو نہیں تھے، لیکن علماء سے وابستگی اور دین کے ساتھ لگاؤ یہ تھا ہی، اور اس سے قبل جو ہے یعنی کہ 2-3 پشتیں پیچھے اس میں اہل علم ذات گزرے ہیں، اور اس طرح والد صاحب وہ یہ بات بھی ہے کہ جس نے علماء کی قدر کی، علماء سے محبت کی ہے، تو اللہ پاک ان کی اولاد کے اندر جو ہے حافظ عالم پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرا یہاں تک پہنچنا ہے یہ میرے والد صاحب کی علماء کے ساتھ عقیدت اور محبت ہی کا ذریعہ ہے، اور اس میں ہمارے خاندان کے 2 طرح کے طبقے ہیں کہ ایک تو مطلب کچھ بھی نہ کہنے والا، اور دوسرا جو ہے کہ وہ دوسری سائڈ کے دوسرے نظریات کے لوگ تھے، خاص کر ہمارے جو نانکا علاقہ ہے اس اعتبار سے۔ تو بہرحال پھر بھی وہ بات ہماری جو ہے چلتی تھی، تو انہوں نے خیر ہمیں روک تو نہ سکا، بہرحال اتنا کہہ دیتے تھے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ اس طرح نہ کریں، اور الحمدللہ جب یہاں تک پہنچ کر اب ان سے محفل وغیرہ ہوتی ہیں یا کسی جگہ میں کو اللہ توفیق دیتے ہیں واعظ نصیحت کی بات، تو الحمدللہ اب وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو گئے ہیں اور قریب ہو چکے ہیں۔ مولانا مجھے اپنی کوئی طالب علمی دور کا کوئی ایسا یادگار واقعہ، ظاہر بات ہے آپ نے
کتنا عرصہ پڑھا ہے؟ یعنی 8 سال تو آپ نے ماشاءاللہ سے درس نظامی کیا ہے، حفظ اور تجوید میں بھی وقت لگا ہے، پھر آپ ماشاءاللہ مفتی بھی بنے ہیں، اس میں بھی وقت لگا ہے، تو کافی وقت لگا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعات طالب علمی دور کا جو آپ کو یاد ہو؟ جی واقعات تو کافی زیادہ یاد ہیں، بہرحال ظاہر بات ہے اتنا وقت نہیں ہے. ہوا اس طرح کہ ہم جب پڑھ رہے تھے جی ادھر جامع امام بخاری میں، مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ خلیفہ مجاز ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، تو ہم اس طرح ہوا کہ طلباء کی ایک شوق تھا اور آپس میں چلنے پھرنے کا بھی ایک ذریعہ ہو جاتا تھا. ہم سائیکلوں پہ نا جمعرات والے دن شب جمعے کے لیے تبلیغی مرکز جو ہے راولپنڈی وہاں جایا کرتے تھے، زکریا مسجد. تو پھر وہاں سے جب دعا وغیرہ ہوتی تو اپنے کو مسواک ٹوپی جس طرح باہر بیٹھے ہوتے ہیں حضرات وہ بھی لینے ہونے کی جو خواہش ہوتی تھی. تو ہم ایک دفعہ واپس آ رہے تھے، تو واپسی میں ہم نے اطلاع ملی کہ جی فلاں جگہ میں ایک ڈوگ مستقیم علاقہ ہے، وہاں جلسہ ہو رہا ہے. تو ہم نے سائیکلوں کا رخ موڑا اور وہاں چلے گئے، اور وہاں جلسہ تقریباً 1-2 بجے کے قریب ختم ہوا. تو واپسی میں آ رہے تھے کہ ایک اندھیرے والی گلی تھی، اور وہاں پہنچے اور وہاں پہ جتنے بھی آوارہ کتے ہیں وہ بہت زیادہ جمع تھے. اب ہمیں انہوں نے ایسے گھیر لیا، نہ ہم آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. بارہ ہمارا ایک ساتھی بہت وہ تیز تھا، اس نے پھرتی لی اور سائیکل بگائی، وہ نکل گیا. تو میں نے بھی کوشش کی کہ چلو جی ہم بھی کوشش کریں. ہم جیسے ہی آگے بڑھے تو انہوں نے ایسے جو ہے اکٹھے ہو کر ہم پہ حملہ کیا کہ میں گر گیا، اور ایسا گرا کہ ابھی تک میرا نشان کندھے پہ پڑا ہوا ہے. ماشاء اللہ طالب علم ہوتے بھی بہت شرارتی ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ شرارت ہو جاتی تو اس کا ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے. اچھا مولانا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ علماء کو کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے؟ جی علماء کرام تو ہم تو طالب علم ہیں اور علماء کے خاتم ہیں. ہم میرے جیسا بندہ علماء کو مشورہ دے یا رائے دے، یہ تو سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات ہے. بہرحال میری طبیعت یہ ہے کہ علماء ہونے کیسے چاہیے. تو ایک تو علماء جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے آپ کے اندر زندگی کا حصہ گزارا ہے. ظاہر بات ہے علماء امت کے خیر خواہ ہیں، ان کو واعظ نصیحت تبلیغ کرتے ہیں. تو علماء کی زندگی جو ہے اس کا طرز وہ لوگوں کو متاثر کرے، تاکہ کسی قسم کا کسی کو بھی کسی عالم کے اوپر ظاہری طور پہ باطنی طور پہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کو اندرونی بیرونی ہر قسم کی جتنی بھی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی موجودہ حالات میں کئی ساری پریشانیوں اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ علماء کرام کو ہر چیز کو اچھے طریقے سے حکمت عملی سے اور دھیانت سے حل کرنا چاہیے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے. کوئی کام کوئی بات جو ہے خاص کر جو کارکن حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں، جذبات سے نہ کریں. اپنے جو کابر جو بڑے اسلاف ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں رہیں، جو مجموعی طور پہ فیصلہ ہو اسی کو سارے فالو کریں، اسی کو آگے لے کر چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء سے میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ علماء اکرام جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ جتنے بھی دیندار لوگ ہیں، خاص کر میری جو سمجھ میں بات آئی ہے کہ جو دین کا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو اپنے وسائل کے اعتبار سے ایسا کوئی سیٹ اپ بنانا چاہیے تاکہ مخلوق کے حوالے سے بالکل وہ مبرہ ہو کر ان سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کسی قسم کی، تاکہ عوام الناس کے ساتھ ان کی امید وابستہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی مشکلات بھی آ جائیں حق کے راستے میں ان کو جھیلنا چاہیے، اور باقی اپنے وسائل کے لیے کوئی اچھا مناسب جائز جو بھی کوئی کاروبار کا اپنا سیٹ اپ ہے اس کو وہ لے کر چلیں تاکہ دین کی خدمت کرتے ہوئے کسی قسم کی ان کو ہچکچاہٹ نہ ہو. عام طور پہ ایک بات مشہور ہے کہ جس طرح کھاواں اسے دا گاواں. تو آج کل بلکہ میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک پوسٹ تھی منسوب تھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف، کہ انہوں نے ایک بات لکھی ارزائے خلق. یہ ابھی موجودہ دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ بعض ہمارے جو مرشد کے حضرات ہیں، پیر حضرات، اور اسی طرح اکثر علماء کہ وہ عوام کو راضی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کیسے راضی ہو جائے گی. تو میں بہت شدید مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں میں بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. بھائی عوام، بلکہ امام التفسیر احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام کو کچھ بھی کھلاؤ اور پلاؤ وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگی. تو ارزائے خلق کے فتنے سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ کوئی مخالفت بھی کرے گا
وہ تب بھی نہیں جیت پائے گا، اور اگر آپ کی کوئی بات مانے گا، آپ کی بات کی طرف آئے گا، تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ عوام کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، لوگ واہ واہ کریں، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض، کوئی ظاہر بات ہے ہم اپنے آپ کو حق کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ حق کو حق سمجھ کر حق نیت سے ہم کہتے جائیں اور حق پر عمل کرتے جائیں۔ عوام کی داد اور عوام کی واہ واہ، اسی کی وجہ سے آج بہت اکثر حصہ دین کا جو ہے وہ مفلوج ہو گیا کہ لوگوں سے داد لینے کی وجہ سے۔ مولانا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے اس ماحول کے اندر مقتدی جو ہے وہ امام سے جو ہے نا وہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال پوچھا۔ بہرحال اس میں ایک بات ہے، ایک جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً ہم سے میرے ایک استاد بھی تھے اور کچھ سینئر ساتھی تھے، عالم تھے، تو وہاں ایک بات چلی تو ایک ساتھی کہنے لگے جی کہ میرے مقتدی جو ہے بڑے منافق ہیں۔ تو ہمارے استاد تھے تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو امام المنافقین کہتے ہیں، مطلب جس کا یہ ہوا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حالانکہ میں ایک پسماندہ علاقے میں ہوں، دیہات ہے، دیہات کے لوگوں کا مزاج بھی آپ خوبی جانتے ہیں، اور آپ تو ہے ہی اسی علاقے کے، اپنے لوگوں سے، تمام خاندانوں سے خوب واقف ہیں، ان کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں، کس مزاج طبیعت کے ہیں۔ اگر امام کے اندر خود صلاحیت ہو، اس کے اندر خوبیاں ہوں، اور وہ صحیح صاحب کردار ہو، اچھا گفتار ہو، اور اس کے کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے مقتدیوں کو موقع مل سکے، تو میں تو کہتا ہوں آج کے دور کے اندر بھی چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے دیندار لوگ ہوں یا دنیا دار، وہ ابھی بھی اماموں کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے پار بچھاتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح دین سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مقتدیوں کے اندر کوئی امتیاز شروع کر دیں گے تو خود بخود آپ کا مقام کرنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ بعض ایسی کتب موجود ہیں کہ جو امام کے منصب کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی امام خطیب ہے اس کو ان کتابوں کو تقریباً ہر وقت مطالعے میں رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے اکابرین نے امام کے لیے شرائط قیود بیان کی ہیں، تاکہ وہ ان کا لحاظ رکھ کر صبح و شام اپنے آپ کو اس کے مطابق چلائے، پھر اس کو کسی قسم کا کوئی مقتدیوں کے حوالے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ مولانا جزاک اللہ، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عالم کو اپنے اہل خانہ میں کیسا انداز رکھنا چاہیے؟ اور دوسرا میرا اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے شیخ الحدیث علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود تو ماشاءاللہ بڑے پاپولر ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو گھریلو ماحول ہوتا ہے وہ دینداری والا نہیں ہوتا، ان کے بچے، ان کی اولاد۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا ان کا کردار ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے جی کہ سب سے بڑی بات کہ جو چیزیں اولاد کے لیے، بلکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہو یا ولی کا بیٹا ولی ہو، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہم اسی کو لیں گے جو اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں جی، کہ اللہ پاک جسے چاہے، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو کوئی اپنے زور یا طاقت سے کسی کو اپنے دائرے میں نہیں لا سکتا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کچھ ماحول کے باہر کے کچھ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد کی پر اثر پڑتا ہے، تو شروع ہی سے اولاد کو بالکل اس طرح بے غم کر دینا اور ان کو بے فکری میں چھوڑ دینا، جس کی وجہ سے بڑے ہو کر وہ بے عمل بنتے ہیں، تو ان کی ایسی تربیت کی جائے، ایسی ان کو لین دی جائے کہ جس سے وہ اچھائی کے ساتھ وابستہ رہیں، تو میرے خیال میں یہ نتائج اس طرح کے نہیں ہوں گے۔ اور اس میں خاص کر جو گھریلو مستورات ہیں ان کو بھی دین سے وابستہ رکھا جائے۔ اگر صرف یہ کہا جائے کہ میں ایک امام، خطیب، مدرس اور بڑا عالم ہوں تو بس یہ سارے میرے لیے عوام کی حیثیت میں ہوں گے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اب اہلیہ کو اور باقی اولاد کو ان کو چلانے کے لیے دین کی طرف اس کا ایک الگ رنگ اور ڈھنگ ہے، اس کے لیے بندہ کسی سمجھدار، کسی بڑے بندے سے جو اصلاح کی صلاحیت رکھتا ہے ان سے مشورہ کرے کہ بھائی میرے اس طرح کے حالات ہیں، میں ان کو کس طرح سے سمیٹ سکتا ہوں، کس طرح ان کو سلجھا سکتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا۔ مجھے یہ بتائیں کہ امام کو اپنے مقتدیوں میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کرنا چاہیے، یہ کہاں تک درست ہے؟ جی، ہم تو عوام کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی سارے رواداری اور اسی طرح آپس میں مساوات ہونی چاہیے۔ تو جب ہم لوگوں کو یہ ممبر پہ بیٹھ کے درس دیں اور ممبر سے اترنے کے بعد ہم کسی کو جو ہے کہ اونچ نیچ کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ یہ تو وہی بات ہے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کے اپنی ازواج کے حقوق ادا کرتا ہوں، تو یا اللہ عائشہ کے معاملے میں میرے سے نہ پوچھنا۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی سے مزاج زیادہ لگنا، کسی سے محفل زیادہ رہنا، وہ اور چیز ہے۔ اگر کوئی آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا جی کہ یہ ذرا صاحب حیثیت ہیں، میرے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں تو ذرا ان کو بچا دوں، یہ جب نہیں ہوں گے نماز میں یا جمعے میں تو اس سے نہیں یہ مسئلہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حق مسئلہ سب کے لیے بیان کریں، سب کو محبت دیں، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سب کے سامنے ڈانٹنے سے بہتر ہے کہ ان کو تنہائی میں بلا لیں، ان سے یہ کہیں جی کہ آپ سے یہ ایک غلطی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی بلکہ میں اس چینل کے ذریعے ایک پیغام دیتا ہوں، عام طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگر کسی ایک بندے کی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم دو غلطیاں اس موقع پہ کرتے ہیں۔ ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سرے عام لوگوں کے سامنے غلط کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے وہ غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور دلائل بھی دیتا ہے اور خفقی بھی ڈال لیتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہ اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اکیلے بندے کی غلطی ہے، میرے نزدیک تو میں کہتا ہوں یہی اصول ہے، ایک بندے کی غلطی ہے اس کو تنہائی میں بلا کر اس کو آرام سے سمجھائیں، اس کو بات بتائیں، اس سے کہیں جی میں یہ چیز محسوس کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں وہ اگر سمجھدار ہوا وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا اور آئندہ اس چیز سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم لوگ جو دوسرے کی غلطی عام طور پہ نکالتے ہیں تو دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے نکالتے ہیں کہ یہ ذرا لوگوں کے سامنے کئی ساری چیزوں کا مجرم ٹھہر جائے، حالانکہ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی یہ شان شان نہیں ہے، اور پھر خاص کر عالم اور حافظ القاری ہو اس کے لیے تو بالکل یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کی کوئی غلطی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے اس کی غلطی نکالنی چاہیے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں مدارس کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ ہر گلی میں اور ہر محلے میں ہونے چاہیے؟ جی، مدارس کی جو اہمیت کے حوالے سے اس کے لیے تو ایک کافی تفصیلی وقت چاہیے کہ جس کے اندر مدارس نے کہاں کیا کردار ادا کیے ہے اس کو بندہ عوام الناس کے سامنے لائے، اور اس طرح کے وعظ اور اس طرح کی کتب بھی موجود ہیں جن میں علماء حق کا اور اسی طرح علماء حق کے اداروں سے پیدا ہونے والے اہل حق جو طلباء تھے ان کا کیا کردار رہا۔ آپ ان کو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی میدان میں دیکھیں، اہل حق کو جہاد کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، تدریس کا میدان ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے اچھے اور کامل انسان پیش فرمائے۔ آپ ایک مدرسے کے طالب علم ہے، غالباً مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ علیہ کو لے لیں، اور اسی طرح مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہ علیہ کو لے لیں، اور اس طرح کے کئی سارے بڑے بڑے حضرات ہیں کہ جو کتنے اچھے انداز سے معاشرے کے اندر ایک سنجیدہ اور صحیح خالص مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ملک اور قوم کے لیے کئی ساری خیروں کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ بہت کثیر فہرست ہے علماء کی، میں کس کا نام لوں تو علماء حق کا بہت بڑا کردار ہے، دینی خدمات کے اعتبار سے بھی، دنیاوی خدمات کے اعتبار سے بھی۔ ان لوگوں کو یہ ایک کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ہوا بنا کے ایک جس طرح کسی کو کہنا چاہیے وہ اس طرف دیکھو کہ وہ فلاں چیز ہے، بچے کو ڈرانا یا کسی کو، تو یہ عوام الناس کو یہ اہل باطل کی سازش ہے کہ انہوں نے عوام کو علماء سے دور، اہل حق سے دور ہٹانے کے لیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن پہ دن اہل حق کا دڑا مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے کل وبال اور مصیبت کا ذریعہ ہوں گے، ہمارا سکہ تو نہیں چلے گا، اس لیے انہوں نے علماء حق کے اندر بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر علماء حق کے ساتھ عوام کا جو تعاون ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کئی سارے لاکھوں بے شمار ایسے، آپ خود ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ اس طرح کی روزمرہ کی عجیب و غریب قسم کی بیہودہ جھوٹی اور من گھڑت باتیں سنتی ہیں جو علماء کے خلاف، کبھی ان کا ٹھٹھا مذاق، کبھی کیا باتیں کہ ویسے عوام الناس کو جو ہے شکوک و شبہات کا شکار بنانے کے لیے۔ حالانکہ یہ میں تو کہتا ہوں کہ کئی ساری جو مشکلات ابھی موجودہ دور میں آئی ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ علماء حق کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم احادیث کی روشنی میں علماء کی، اہل علم کی قدر کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں دیکھیں، پڑھیں، سنیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ میں پچھلے دنوں میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں ایک پڑھ رہا تھا کہ یہ مصائب کا آنا اور رزق کی تکلیف شروع ہو جانا اہل حق کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ موجودہ دور میں جتنی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اس میں لوگوں کو ایک تو اپنے ذات کے حوالے سے اصلاح کرنی چاہیے، دوسرا اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور دل سے نبیوں کے وارث ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ امید ہے اللہ پاک سے کہ جب عوام الناس کا یہ نظریہ بن جائے گا تو اللہ پاک کئی ساری مشکلات کو اس وجہ سے حل فرما دیں گے۔
مولانا مدارس کا جو جتنے اخراجات ہیں بہت بڑا ایک نظام ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، اور اس کو گورنمنٹ تو سپورٹ کرتی نہیں ہے، اور عوام الناس کے تعاون سے ہی یہ زیادہ تر مدارس چلتے ہیں، ان کی آمدن کا کوئی اور ذریعہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن میں نے بڑے بڑے مدارس کو دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ آباد تھے لیکن آج کل غیر آباد ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ مدارس سے اور علماء سے متنفر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی نثار بھائی، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ کی گزشتہ سوال میں کہ عوام الناس کو جھوٹی باتیں اور اس طرح کے پروپیگنڈے بنا کر متنفر کیا گیا ہے. اور اب بھی عوام کے اندر ماشاء اللہ تقریباً 50% ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دین اور اہل دین سے جو ہے محبت رکھتے ہیں. جو لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ایسا پڑھے ہوئے ہیں کہ جس پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو وہ بہت جلد غیر کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں. جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. عام طور پہ یہی ایک بات زیادہ مشہور کی جاتی ہے جی کہ یہ لوگ جو ہے وہ معاشرے کے قابل نہیں ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ بھائی دہشت گردی کے ساتھ منسوب ہیں اور اس طرح. تو میں خود الحمدللہ ان اداروں سے ہو کے ہوں، عصری تعلیم بھی پڑھی ہے، دینی تعلیم بھی پڑھی ہے، اور ہر بندے کے ساتھ، علماء کے ساتھ بھی، دنیا دار اور دیندار ہر بندے کے ساتھ تقریباً میری کوشش ہوتی ہے مل بیٹھنے کی، بات چیت کرنے کی. اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یا وہ ہمارے پاس آئیں یا ہم ان کے پاس ہیں، ان کو بتائیں کہ نہ آپ کوئی عجیب مخلوق ہیں نہ ہم عجیب مخلوق ہیں، ہم بالکل ایک جیسے ہیں. آئیں مل کر بیٹھیں، ہم آپس میں گفت و شنید کریں تاکہ ایک دوسرے کے خیالات کو، نظریات کو پڑھیں اور سمجھے، بات ختم ہو جائے گی. عام اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ فلاں راستہ ہے، اس پہ نہیں جانا جی، آگے ڈاکو کھڑے ہیں، اور ایسا ایک خوف پھیلا دیتا ہوں، تو میرے خیال میں آپ بالکل اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ چاہیے یہ کہ آپ وہاں آپ کا کوئی عزیز ہے یا آپ خود کسی بھی ذریعے سے میری اس بات کی تصدیق کروائیں کہ کیا یہ واقعی تو ڈاکو کھڑے ہیں یا کسی اور وجہ سے انہوں نے مجھے روک لیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا کوئی بھی اشکال ہے کسی عالم کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں خود جو ہے وہ دیکھتے رہتا ہوں اخبار میں، اسی طرح جو ہے فیس بک یا باقی جو ذرائع ان کے ذریعے خبریں کہ جی آج یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. میں اگر قسم اٹھا کر بھی یہ کہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا نور اور ایسی برکت ہوتی ہے اس زندگی میں یا ان اداروں کے اندر جن کو مدارس کہا جاتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں، یقین کریں کہ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی نورانیت اور کتنی آپس میں پیار محبت اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ مولوی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مولوی نما ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دین اور دینی اداروں کو مولوی نما لوگوں نے خراب کیا. اور مولوی نما سے ہٹ کر دوسری چیز، یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے حضرات ہیں، اس میں کئی سارے ذرائع والے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ناسمجھ قسم کے لوگ بھی شامل ہیں. اصل میں ان کا مقصد وہ علماء کی اصلاح یا اداروں کی اصلاح نہیں ہے، وہ انہی لوگوں کے تیار کردہ ہیں جو اغیار ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں. وہ اسلام کی ساکھ کو جو ہے نا کہ کمزور کرنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا دڑا دن پہ دن کمزور ہوتا چلا جائے. مولانا مجھے یہ بتائیں کہ بعض مدارس کی یہ ترتیب بھی ہے، جو بڑے بڑے مقبول مدارس ہیں، کہ اگر وہ کسی اپنے طالب علم کو جو ہے کہیں پہ خطیب کے طور پہ بھیجتے ہیں یا امام کے طور پہ بھیجتے ہیں، تو وہ ان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اس محلے میں، اس مسجد میں، اس مدرسے میں جو معتبر قسم کا مالی لحاظ سے ایک مقام رکھنے والا آدمی ہے، آپ اس کی ہر بات مان لینا اور باقی سارے محلے کے عام لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لینا، یعنی ان سے اپنی بات منوانا. یہ جو کردار ہے مدارس کا، آپ اس نظریے کو کس حد تک، یہ چونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ میرا ایک تجربہ ہے اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی بات حقیقت سے بھی تعلق رکھتی ہے اور ایک مذاق سے بھی تعلق رکھتی ہے. بہرحال سنجیدہ بات کی طرف آتے ہیں. میرے خیال میں، میری معلومات میں، آپ تو ماشاءاللہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، تو میری معلومات میں جو ابھی تک ایسا کوئی جو ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند کے ادارے ہیں، کسی کا کوئی اس طرح کا کردار میرے سامنے نظر نہیں آیا. بہرحال اگر اس طرح کہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جس طرح آپ دیکھیں تاریخ کے اندر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، ان کو اہل حق لوگ جو ہے ان کو خطوط لکھتے یا ان کے لیے جو ان کا گفتگو ہوتی. بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرماتے ہیں، فرعون جیسا بڑا بدبخت بے ایمان خدائی کا دعویٰ کرنے والا، فرمایا قول لینا،
اس سے بات نرم کریں. اگر حکمت یا پالیسی کے تحت یہ بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ چپلوسی کے تحت ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس میں صرف دنیاوی اغراض مقصود ہوں. اگر یہ مقصد ہو کہ میں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا, میرا طرز زندگی اچھا ہوگا, میرے اخلاق اچھے ہوں گے, تو یہ دین کے آہستہ سے قریب ہوگا, پھر تو یہ احسن کام ہے. اور اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ ٹھیک ہے جی کہ میں وہاں عوام کے اندر اپنی مقبولیت بنا لوں گا اور اپنے لیے مسجد اور اپنی واہ واہ اور وہاں اپنے ٹھاٹ باٹ بنا لوں گا, تو میرے خیال میں یہ ایک دیندار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا علماء کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے, اور جو علماء سیاست کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ویسے یہ سوال میرے سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا, یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جو سیاست سے وابستہ ہیں. بہرحال موجودہ حالات یا ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے لیے یہ ایک پیغام ہوگا, اور علماء کرام کی خدمت میں گزارش سمجھ کے عرض کروں گا کہ علماء کرام کو, علماء حق کو ضرور بضرور سیاست میں حصہ لینا چاہیے. یہ میرا خود بھی خواہش ہے, اور جو لے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. علماء حق ہو ان کو سیاست کے اندر ضرور حصہ لینا چاہیے. میرے ساتھ یہ گزشتہ الیکشن میں جو ہے نا, ادھر مسجد میں ہی ہمارے ایک بڑے سنجیدہ نمازی ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے اس طرح بات چیت کی, تو میں نے ان کو کہا جی ایک بات ہے, عام طور پہ ان سے مسائل پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, سوالات کرتے ہیں, تو اچھا ہوتا ہے. مطلب بعض ایسے سوال اور جواب والے حضرات مقتدی یا تعلق والے ہوں تو اس میں بندہ مطالعہ بھی اور کتب سے بھی بندے کی بار بار جو ہے کہ وہ وابستگی رہتی ہے, جوڑ رہتا ہے. انہوں نے جب سیاست کے موضوع پہ بات کی جی کہ نہیں جی عالم اس طرح, یہ وہ, میں نے کہا جی نہیں, آپ کو جس وجہ سے اشکال ہے وجہ میں بتا دیتا ہوں, آپ میری بات مان جائیں گے. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سیاست کا معنی جو ہمارے پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ جو کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں ہونا چاہیے, وہ میں بھی مانتا ہوں. کہتا ہے جی وہ کیا؟ میں نے کہا جی ہمارے پاکستان میں سیاست سمجھا جاتا ہے منافقت کو, کہ جتنی بڑی آپ فنکاری, مکاری اور منافقت کر سکیں تو ہم کہتے ہیں بڑا تیز ہے جی, بڑا سیاسی ہے. یہ اگر سیاست ہے, میں نے کہا اس کے اوپر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں نے کہا جی سیاست شریعت کی نظر میں حکمت اور بصیرت کا نام ہے, اور میرے خیال میں علماء حق اور بڑے بڑے ہمارے جو کابر ہیں جو پہلے بھی اس مشن سے وابستہ رہے اور اب بھی ہیں, خاص کر قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ, ان کی حکمت اور بصیرت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی ہے تو اس کو پیش کیا جائے. تو سیاست نام ہے حکمت اور بصیرت, معاملہ فہمی, اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے کسی فریضے کو سر انجام دینا, اس چیز کا. اگر سیاست کا نام یہی ہے فنکاری, مکاری اور جناب چرب لسانی, تو پھر اس سیاست کا میں بھی قائل نہیں ہوں. اپنی زندگی کی کوئی ایسی خواہش؟ زندگی تو انسان کے ساتھ نفس اور خواہشات کافی زیادہ ہیں. بہرحال میری خواہش یہی ہے جی زندگی کی کہ اللہ پاک ایک تو دین کے ساتھ وابستہ رکھے, اور دوسری خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیں تو میں ہمیشہ کے لیے اللہ کی توفیق سے یا عوام الناس کو حق کی تبلیغ کرتا رہوں یا تدریس کا کام کرتا رہوں. یہ مجھے بہت پسند ہیں یہ چیزیں, کہ یہی میری زندگی کا مسئلہ ہو, اڑنا بچھوڑنا ہو. زندگی کے بہترین کون سے دن تھے آپ کے؟ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے کہ جو میں نے مدارس کے اندر تعلیم کے دوران گزارے ہیں. اب بھی وہ لمحہ بلمحہ یاد آتے رہتے ہیں, بہت پیارے دن گزرے ہیں. زندگی میں کبھی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو اور کبھی کسی بات پہ بہت بڑا رنج ہوا ہو؟ رنج تو چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں, اور ایسا کوئی معاملہ تو پیش آیا نہیں ہے کہ جو بہت بڑا اس کو کہیں کہ دکھ. باقی جہاں تک بات ہے خوشی کی, تو سب سے بڑی خوشی مجھے اپنی زندگی میں جو ہوئی وہ پہلی اس کی پھر قسم بن گئی. پہلی جب میں نے حفظ کیا اور میری دستر بندی ہو رہی تھی, میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا, بہت بڑا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے عالم کا کورس اللہ کی توفیق سے پورا ہوا, تو اس میں جس وقت شیخ سمیع اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ، ان دو حضرات نے ہمیری دستربندی کی تھی، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ شیخ سمیع الحق صاحب دام مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت بڑی نسبتیں ہیں، تو یہ بہت ایک اعزاز، اور آخری حدیث بھی ان سے پڑھی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میری کچھ بلکہ جمعرات کے دن ہماری دستربندی ہوئی تو جمعے والے دن شام تک ذہنی طور پہ کچھ عجیب و غریب میری کیفیت تھی اس خوشی کی وجہ سے، اور پھر ان کی ہاتھ کی برکت کہ میں عجیب نور محسوس کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، شادی کب کرنے کا ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو یہ اگلے مہینے میں ارادہ ہے شادی کرنے کا۔ رنگ میں کیا پسند ہے؟ رنگ کس قسم کا پسند ہے؟ رنگ
مجھے یلو یعنی پیلا رنگ پسند ہے. رنگ مجھے جو پسند ہے وائٹ کلر بھی پسند ہے اور اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی کریم کلر ہے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو کہتا ہوں جتنی زیادہ دیسی چیزیں ہیں وہ زیادہ مناسب ہیں. اپنی کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جس کو آپ آج پہلے کسی سے شیئر نہ کیا ہو، ہمارے چینل بزم نبوت کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں؟ میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آیا نہیں جس کو شیئر میں کرنا چاہوں. اللہ نے ایسے واقعات سے بچایا اور آئندہ بھی بچائے. اچھا ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر بزم نبوت، تو آپ سوشل میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، ہم اگر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ ساری رہنمائی دین سے ملتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وعدینا و نجدین. تو میں بات تھوڑی کھول کے کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھائی برائی پیدا کی ہے، خیر شر پیدا کی ہے، پھر انسان کو دو راستے دیے ہیں. کیا مطلب؟ بتایا کہ یہ برا راستہ ہے اور اس کا انجام یہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے اور اس کا انجام یہ ہے. تو موجودہ جو آلات ہیں، یہ جس وقت نئے نئے مارکیٹ کے اندر ان کی آمد ہوئی تو اس وقت تو ظاہر بات ہے ان سے واقفیت یا ان کی جانچ پڑتال یا ان کے اندر کیا کچھ ہے وہ نہیں تھا. تو اجنبی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو نہ جانتے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے. اور مثلاً ابھی ایک بندہ جو ہے اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا تو فطرت ہے انسان کی کہ وہ جب تک اس کو دیکھ نہ لے، سامنے نہ آ جائے تو اس کا انکار کر دیتا ہے. تو جب ہم ان سے واقف نہیں تھے تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی عجیب و خلقی جو ہے کہ ایجاد ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال پھر جب آگے چل کے ہم نے اس کے فوائد دیکھے تو یہی دیکھیں. اب الحمدللہ آپ ہیں اس کے اوپر علماء اکرام کے بیان چلا رہے ہیں، نعت چلا رہے ہیں، حمد چلا رہے ہیں، اور اسی طرح علماء اکرام سے انٹرویو وغیرہ کے ذریعے ان کے حالات زندگی اور عوام کے لیے ان سے پیغامات وصول کر لیں. تو یہی جدید دور کے جو حالات ہیں ان کو آپ اگر اچھے عوام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پیش کریں گے، میرے خیال میں ان کو چلاتے ہوئے بھی اللہ سے قوی امید ہے اللہ اجر عطا فرمائے گا. جدید دور کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر انہی کو آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے، جس طرح کے کئی سارے ذرائع جھوٹ، فراڈ اور طرح طرح کی بےہودگی اور بے حیائی اس طرح کی چیزیں، تو میرے خیال میں یہ خیر کا ذریعہ نہیں بلکہ شر کا ذریعہ ہیں اور اس کے اوپر ضرور بضرور پکڑ ہوگی اور سزا ہوگی. مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اپنے کومنٹس کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ آپ کو ان مولوی صاحب کی باتیں کیسی لگیں، اور کوئی سوالات ہوں آپ کے تو آپ ہمیں ضرور کومنٹس میں کریں. اور باقی جو ہے ہمارا واٹس ایپ کا نمبر بھی اسکرین کے اوپر آئے گا، اس کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ہمیں علماء کرام سے کون کون سے سوالات کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی ملاقات کسی عالم دین سے، کسی باشعور آدمی سے، کسی نیک آدمی سے انشاءاللہ کرائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور تب تک ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ مولانا، آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.